بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بہت سارے ظالم و جابر بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کے بہت سارے تاریخی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں اور ان کے وہ ظلم و ستم سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بدبخت بادشاہ وہ بھی گزرا ہے جس نے کعبۃ اللہ کو گرانے اور اپنا نیا کعبہ بنا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع اس بدبخت بادشاہ ابرہہ کے بارے میں ہے۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ فانی یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ابرہہ نامی یہ بادشاہ یمن پر حکومت کرتا تھا۔ یہ بہت ظالم، لالچی اور مغرور بادشاہ تھا۔ یہ جس چیز کو دیکھتا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جایا کرتا تھا اور جہاں بھی جاتا لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہتا، اس لیے لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے کہیں سے سن لیا کہ لوگ دور دور سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ میں جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے دماغ میں لالچ پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ اگر کعبۃ اللہ کی طرح کی عمارت یمن میں بھی بنائی جائے، جس سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے مکہ کے بجائے یمن میں آئیں گے اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب لوگ یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے تو ان سے خوب سارے چڑھاوے وصول کیے جائیں گے، جس سے وہ اور زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، لہٰذا اس نے اپنے لالچ کی خاطر یمن میں کعبے کی طرح کی عمارت بنانے کا حکم جاری کر دیا، یہاں تک کہ عمارت کا کام مکمل بھی ہو گیا، لیکن وہاں اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ گیا۔ جس وقت ابرہہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تو اس نے سوچا کہ جب تک مکہ میں کعبہ موجود ہے اس وقت تک کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے اور اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جس میں بہت سارے ہاتھی موجود تھے لیا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے چل پڑا۔ ناظرین گرامی، ادھر مکہ والوں نے جب سنا کہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے مکہ میں آ رہا ہے تو سارے مکہ والے ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے، کیونکہ وہ ابرہہ کے بھاری لشکر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس نہ تو اتنا اسلحہ ہے اور نہ ہی اس جیسا لشکر ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل کو تیرا نام لینے والا یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے پانی کی طرح بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ مکہ سے 3 یا 4 میل کی دوری پر رہ گیا تھا تو اس وقت اچانک ہزاروں اور لاکھوں ابابیل اور چڑیاں اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگیں۔ ان ابابیلوں کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ جس وقت لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو ابابیلوں نے کنکریاں لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کنکریوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ لشکر میں جس کسی کو بھی کنکری لگتی تو تیر کی طرح چیرتے ہوئے نکل جاتی اور اس لشکری کو واصل جہنم کر دیتی۔ اس طرح وہ ابرہہ جو اپنے لشکر کے ساتھ بڑے ٹھاٹ باٹ سے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے واصل جہنم کروا دیا اور اپنے کعبے کی حفاظت فرما لی۔ اور مکہ والے جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو بول پڑے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھا سکے۔ ناظرین گرامی، ابرہہ کے لشکر میں ہاتھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ابرہہ اور اس کے لشکر کو اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں پارہ کی سورہ فیل میں بھی بیان فرمایا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی دلچسپ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔